خارش ہم نے دیکھا ہے جس گھر میں ہوتی ہے وہ یہ کیا ٹھیک ہو سکتی ہے؟ مطلب کہ لوگ سالہ سال اس کا علاج کرا رہے ہوتے ہیں اور سالہ سال اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے لیکن خارش وہیں کی وہیں ہے. کیا یہ قابل علاج بیماری ہے؟ اچھا، خارش نا ایک سمٹم ہے، جیسے درد ایک سمٹم ہے. تو خارش کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن جس کو عام زبان میں خارش بول رہے ہوتے ہیں وہ اسکیبیز ہے. اسکیبیز بہت کامن ایک چھوت کی بیماری ہے جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہے اور بڑی جلدی اسپریڈ ہو جاتی ہے. اس کے لیے لوگ وبائی خارش کا یا خارش کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ویسے میں بتانا چاہوں گی کہ خارش تو سمٹم ہے نا، تو خارش تو جلد کے خشک ہونے سے بھی ہو جائے گی، اس کا علاج الگ ہے. جلد کے اوپر اگر فنگس ہے تو اس میں بھی خارش ہوتی ہے. ایگزیماز، ڈسکوائڈ ایگزیماز کے ساتھ خارش ہوتی ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے امراض ہیں، کچھ دوائیاں ہیں وہ بھی خارش کر دیتی ہیں. تو خارش ایک بیسیکلی سمٹم ہے، لیکن جس بیماری کا آپ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں وبائی خارش جس کو اسکیبیز کہتے ہیں، یہ بہت کامن مسئلہ ہے. ایک بندے کو ہوگی تو اس کے ساتھ پورے گھر کو، پورے محلے، پورے اسکول، پورے آفس کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، کیونکہ یہ چھوت کی بیماری ہے، ایک سے دوسرے کو لگ رہی ہوتی ہے. اب یہ اس کو بہتر کرنے کے لیے میں اس کا سارا علاج ہی بتا دیتی ہوں، کیونکہ اس کو بڑا کیا یہ جراثیم ہے میم ہمارے عام لوگوں کے لیے؟ چونکہ اسکیبیز کو لوگ نہیں سمجھتے، کیا یہ جراثیم ہے؟ جی بالکل، ایک خوردبینی کیڑا ہے، آنکھ سے نظر نہیں آتا، خوردبینی کیڑا ہے. یہ ضروری نہیں کہ ہم کہیں کہ وہ شخص نہا نہیں رہا اس لیے اس کو یہ اتر نہیں رہا. ایک دفعہ باڈی پہ یہ کیڑا آ گیا ہے نا تو آپ کے نہانے سے، رگڑنے یا اسکرب کرنے سے وہ کیڑا نہیں اترتا. اچھا. یہ خوردبینی مائکروسکوپک ایک مائٹ ہے جو ہمارے بالوں کے روئیں کے ساتھ، جڑ کے ساتھ جو ہے نا وہ چپکا ہوا ہوتا ہے، وہاں وہ گرو کرتا ہے، وہ انڈے دیتا ہے، پھر انڈے اسی طرح ایک ہیچ کرتے ہیں، اس سے بچے نکلتے ہیں، وہ پھر فردر گرو کرتے ہیں، پھر اب مزید انڈے دے دیتے ہیں. تو ایک لائف سائیکل ہے پورا اس کا جو باڈی کے اوپر وہ اپنی لائف جی رہا ہوتا ہے. یعنی کہ رگڑ کر نہانے سے بھی یہ نہیں اترتا؟ نہیں، یہ ایسے نہیں اترتا، اس کا علاج کرنا پڑتا ہے، یہ اس طرح سے نہیں اترتا ہے. اب اس کے لیے یہ کیونکہ اگر اس کو جسم سے الگ رہے گا نا، یہ کیڑا یہ پیراسائٹ ہے بیسیکلی، جسم سے الگ رہے گا تو 3 سے 4 دن میں خود ہی مر جائے گا. لیکن کیونکہ ہمارے جسم کے اوپر جو چیز لگی ہوئی ہے وہ ساتھ ساتھ ہمارے چادر کے اوپر بھی موجود ہے، ہم کہیں پہ بیٹھے ہیں پلو پہ بھی موجود ہے، صوفے کے اوپر بھی موجود ہے، تولیہ استعمال کیا اس پہ بھی. تو اس لیے اس کا علاج صرف دوائی کے کھانے یا لگانے سے نہیں ہوتا، باقی چیزوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. اب پرمیتھرین ایک عام مل جاتا ہے، پرمیتھرین 5% لوشن، اگر یہ اس کو لوگ سمجھ لیں. لیکن پھر اگین وہی نا کہ پہلے خارش کی وجہ آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے. اگر وہ خارش اسکیبیز ہی ہے، کسی ایک نے جا کے ڈرماٹولوجسٹ کو چیک کروا لیا ہے، تو پھر باقی تمام گھر کے لوگ جیسے میں بتا رہی ہوں اس طرح سے اس کا علاج کریں تو وہ مکمل طور پہ اس خارش سے نجات ان کو ہو جائے گی. یہ وہ بیماری ہے لوگوں کی 6 مہینے کیا 6 سال چل رہی ہے، ٹھیک نہیں ہو رہی ہے. جی. اب یہ کیونکہ آپ کے جسم کے اوپر بھی موجود ہے، جو کپڑے پہنے ہوئے تھے اس پہ بھی موجود ہے، اور جو چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں جو فومائٹس ہوتی ہیں ڈفرینٹ قسم کے، آپ کا اوپر لینے کا لحاف ہے، چادر ہے، صوفہ ہے، تکیہ ہے، چارپائی ہے، ان سب چیزوں پہ بھی وہ موجود ہے. تو اس کو بھی صاف کرنا، اس کو بھی ساتھ ہی ٹریٹ کرنا ضروری ہے. اب کرنا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو 5% پرمیتھرین کا لوشن ہے اس کو شام کے وقت جسم پہ لگانا ہے سارے گھر والوں نے. جی، ایک ہی دن ایک ہی ٹائم پہ علاج شروع کریں. 2 آج لگا رہے ہیں، 2 کل لگائیں گے، 1 ہفتے بعد لگائے، یا گھر میں کوئی 2 ایسے جو کہیں کہ ہم نے نہیں لگانا، وہ ٹھیک نہیں ہے. اصل میں سب لوگوں کو خارش سیم ٹائم پہ شروع نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، خارش ایک کو شروع ہوئی، دوسرے کو ہو سکتا ہے خارش ہونے میں، خارش کے سمٹم آنے میں 2 ہفتے لگ جائیں یا 2 مہینے لگ جائیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے جسم پہ کیڑا نہیں گیا، کیڑا ان کے جسم پہ پہنچ چکا ہے. لیکن خارش جو انسان ہے وہ ویری کرتی ہے. چھوٹے بچوں میں اور بوڑھوں میں خارش جلدی شروع ہو جاتی ہے، اور کچھ بزرگوں میں جس طرح بتاؤں گے ایڈلٹ ہیں فرض کریں، کسی کے جسم کے اوپر اس کیڑے کی تعداد ہے 10، اس کو خارش شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور کسی کے جسم پہ ہو سکتا ہے یہ کیڑا 50 تک ہو چکا ہے لیکن اس کو خارش نہیں ہو رہی. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ کیڑا اس کے اوپر نہیں ہے، اس کے اوپر تو زیادہ کیڑا موجود ہے لیکن اس کا مدافعتی نظام اچھا ہے، اس کو خارش نہیں ہو رہی لیکن اس سے وہ کیڑا جھڑ رہا ہے گھر میں مختلف جگہوں پہ. ہاں، وہ کسی سے گلے مل رہا ہے، کسی سے ہاتھ ملا رہا ہے، وہ کیڑا تو ٹرانسفر ہو رہا ہے. یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کو گھر میں صحت مند یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو بندہ بچا ہوا ہے وہی مین کاز ہے اس ساری بیماری کی، کیونکہ وہ ٹریٹمنٹ بھی نہیں لے رہا. تو اس لیے گھر کے تمام لوگوں کو اس کا علاج کرنا چاہیے. اسکول میں اگر ایک بچے کو ہو گیا تو آئیڈیلی ہم یہی کہتے ہیں کہ اس بچے کو پھر اسکول نہ بھیجیں. اگر ایکسپوئر ہو چکا ہے تو باقی بھی ایک دفعہ لگا لیں. اچھا، بہت آسان سا حل ہے، اس کا اتنا مشکل نہیں ہے. میں بھی سننے میں مشکل لگے لیکن یہ کرنے میں اتنا مشکل نہیں ہے. وہ جو لوشن ہے اس کو مغرب کے وقت لگاتے ہیں، کیونکہ یہ کیڑا جو انسان ہے یہ ڈے سلیپر ہے، یہ رات میں جاگتا ہے، اسی لیے عام طور پہ اسکیبیز کے مریضوں کو رات میں خارش ہو رہی ہوتی ہے زیادہ. تو شام کے بعد آپ اس کو لوشن لگا لیں. 2 سال تک کا جو عمر کا بچہ ہے نا اس کو سر سے لے کے پاؤں تک پورے جسم پہ یہ لوشن لگانا ہوتا ہے، یعنی کہ چہرے کے اوپر بھی،
کان گردن سے لے کے سر کے اوپر اور پورے جسم کے اوپر. ہاتھوں کے اوپر اس کو کوئی مٹن پہنا دیں, جیسے کوئی ایک کپڑے کی تھیلی ہوتی, تاکہ وہ بچہ اپنی آنکھوں میں یا منہ میں نہ ڈالے. 2 سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں ان کو چہرہ اور سر چھوڑ کے کان سے شروع کر کے اور پیروں کے ناخنوں تک پوری باڈی کے اوپر یہ جو 5% پرمیتھرین لوشن ہے نا, یہ پوری باڈی پہ لگانا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ جہاں خارش ہو رہی ہے یا جہاں دانہ بنا ہے صرف وہاں لگا رہے ہیں, ایسے نہیں کرنا. پوری باڈی پہ لوشن لگائیں, اور کمر پہ کسی کا بھی خود ہاتھ نہیں جا سکتا تو کسی اور کی ہیلپ کے ساتھ کمر پہ لگائیں, تاکہ جسم کا کوئی 1 انچ بھی ایسا نہ ہو جہاں پہ کوئی ایک کیڑا موجود تھا اور آپ نے وہاں یہ لوشن نہیں لگایا. پھر وہ کیڑا اسی طرح, اس کا ایک لائف سائیکل ہے نا, وہ پھر وہی ایگز دے گا, ایگ سے ہیچ کریں گے اور اس کے پھر آپ کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا, ٹریٹ آپ کو پھر زیرو سے شروع کرنا, پھر دوبارہ شروع کرنا پڑے گا. تو اچھی سے مقدار میں لوشن لگا لیں. اس کو انڈر آرم ایریا میں, بکنی ایریا میں, ناخنوں کے نیچے, سب جگہ کے اوپر لوشن اچھی مقدار میں لگ جائے. اس کو تھوڑا سا ڈرائی ہونے دیں. یہ بالکل بھی اریٹیٹ نہیں کرتا لوشن نا, ٹھیک ہے. ایک اچھے اماؤنٹ میں لگا کے, آج کل جو موسم ہے تھوڑی دیر پنکھے کے نیچے کھڑے ہو جائیں تاکہ وہ ڈرائی ہو جائے. اس کے بعد صاف دھلے ہوئے کپڑے پہن لیں, جو پہلے پہنے ہوئے تھے وہ نہ پہنیں, دوسرے پہن لیں. اور اس کے بعد کوشش کریں کہ جہاں آپ نے جا کے آپ نے جہاں سونا ہے ادھر کی چادر اور تکیہ غلاف اس وقت آپ چینج کر لیں. تو آپ نے اپنی باڈی بھی کلین کر لی, آپ نے جہاں جا کے بیٹھے ہیں اس جگہ کو بھی آپ نے کلین کر لی. جو گدے, تکیے, کشنز, فومز, جتنی بھی یہ ساری چیزیں ہیں جس کے اندر وہ کیڑا پینیٹریٹ کر سکتا ہے, ان کو ڈے ٹائم پہ جھاڑ کے دھوپ لگوا لیں. دھونا بہت مشکل کام ہے, اب اس ساری چیزوں کو دھونا بڑا مشکل ہے, تو وہ سب سے بہتر ہے کہ آپ اس کو دھوپ لگا لیں. یعنی کہ وہ کیڑا اگر 3-4 گھنٹے انسانی جسم کے باہر رہے گا تو وہ خود ہی مر جائے گا. نہیں 3-4 گھنٹے نہیں, ویسے تو 3-4 دن میں یہ پیراسائٹ کل ہوتا ہے, لیکن لوگوں کو لگتا ہے کہ صرف گرم پانی میں دھونا پڑے گا اور اس میں کوئی ڈیٹول ڈال کے دھونا ہے, تو وہ مشکل کام ہے. وہ کرنے کی بجائے جو میں بتا رہی ہوں یہ اتنا ہی افیکٹو ہے کہ اس کو آپ جھاڑ کے, جیسے کسی کے بلینکٹس ہیں, چادریں ہیں, جو فوم یوز کر رہے ہیں آپ, میٹریس یوز کر رہے ہیں یا گدا یوز کر رہے ہیں, کوئی بھی ہے, یا جو صوفے کے کشنز وغیرہ ہیں, جو بھی چیزیں ہیں ان کو جھاڑ لیں اور ان کو دھوپ لگا دیں. ہمارے پاس وافر مقدار میں دھوپ موجود ہے نا. یہ جو گرم پانی میں دھونے والی چیز ہے یہ نیٹ سے لوگ پڑھتے ہیں, تو کیونکہ جو یورپین ممالک ہیں وہاں پہ اتنی دھوپ نہیں ہوتی نا, اور وہاں پہ اتنے بڑے بڑے واشنگ ایریاز بھی موجود ہیں کہ آپ ساروں کو دھو سکتے ہیں. تو ہمارے لحاظ سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو دھوپ میں رکھ دیں, 2 گھنٹے بعد سائڈ چینج کر لی, دوسری طرف سے بھی دھوپ لگ جائے گی, تو ہیٹ کے ساتھ یہ کل ہو جاتا ہے نا. اس کے بعد پھر آپ اس کو, تو ایک دن ڈے 1 پہ آپ نے یہ سارا ان چیزوں کو بھی آپ نے پراپر طریقے سے جھاڑ کے دھوپ لگوا لی. جس کو دھو سکتے ہیں اس کو دھو لیں, جیسے چادر تکیہ غلاف دھونا آسان ہے, اس کو آپ نے دھو لیا, باڈی پہ بھی آپ نے لوشن لگا لیا, اور اس کے بعد آپ سو گئے. 12 سے 24 گھنٹے لگا رہنے دیں. اب یہ ایگزیکٹ ٹائم ظاہر ڈرماٹولوجسٹ تو دیکھ کے بتا دیتے ہیں, لیکن آپ چاہیں تو 24 گھنٹے لگا رہنے دیں. اس 24 گھنٹے کے بیچ میں جب بھی آپ نے اگر وضو کیا ہے یا آپ واش روم گئے ہیں یا کھانا کھایا ہے, ہاتھ دھویا, جو جگہ آپ گیلی ہوئی ہے نا وہاں دوبارہ لگا لیں. 24 گھنٹے کی اپلیکیشن ہو گئی, 7 دن بعد اس پروسیس کو ریپیٹ کر لیں. ٹھیک ہے. پروسیس میں کیا تھا کہ وہی جو گھر کی چیزیں تھیں آپ نے ان کو جھاڑ کے دھوپ لگوا لی, یعنی کہ 24 گھنٹے بعد دوبارہ اس کو لگانا نہیں ہے, پھر آپ 1 ویک کے بعد آپ لگائیں, 7 ڈیز کے بعد دوبارہ ریپیٹ. صرف 2 دن کی اپلیکیشنز ہیں جس کے اندر آپ نے گھر کو بھی کلین کر لی ہے اور شام کے ٹائم پہ اپنی باڈی کلین کر لی. کوشش کریں گھر کے تمام لوگ اس کو سیم ٹائم پہ فالو کریں. بیچ میں ایک صرف یہ کریں کہ جب بھی دن میں آپ, باقی دنوں میں ریگولر بیسس پہ آپ نہائیں ضرور ڈیلی, کپڑے ضرور چینج کر لیں, اور جب بیچ میں آپ کپڑے چینج کر رہے ہیں تو کوشش کریں کپڑوں کو سیدھا اور الٹا دونوں طرف سے پریس کر لیں. آئرن کرنے کی وجہ سے اس ہیٹ کے ساتھ اگر اس پہلے سے دھلے ہوئے کپڑوں میں وہ ایسی جگہ رکھا ہوا تھا جہاں پہ وہ کیڑا موجود تھا تو وہ بھی کل ہو جائے گا. یا وہ کپڑے یا کوئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے 4-5 دن کے لیے کسی ایسی جگہ پہ رکھ کے چھوڑ دی جو آپ نے استعمال ہی نہیں کی, تو تب بھی وہ کیڑا ختم ہو جائے گا, کیونکہ یہ پیراسائٹ ہے نا, یہ اپنی ساری نیوٹریشن باڈی سے لے رہا ہے. یعنی کہ ویک میں ہم نے ایک دفعہ یہ اپلائی کرنا ہے, اور یہ کتنے ویک کرنا ہے؟ بس 2 بار اپلیکیشن میں یہ ختم ہو جائے گا. اگر نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو بیماری یہ نہیں ہے یا آپ کا ٹریٹمنٹ صحیح نہیں ہے, یا آپ کا اپلیکیشن ٹھیک نہیں ہے. بہت شکریہ میم, تھینک یو ویری مچ.